تو جو کچھ میں نے ابھی پڑھا ہے، یہ جو ہی 7 سال شروع ہونے والے ہیں، ہم چوتھے گھوڑے پر کھڑے ہیں اور یہ گھوڑے بڑے زوراور طریقے پہ دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی 5ویں مہر کھلنے والی ہے، اور جب 6ٹھی کھل جائے گی تو اس کے بعد یہاں جو کچھ لکھا ہے، کلیسیا یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اور اگر آپ اس گھڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی تیاری نہ کریں، جو کچھ کلام سے سنایا جاتا ہے اس کو انسنا کر دیں۔ خدا کے کلام میں لکھا جیسے نوح کے دور میں وہ پھر ہوگا، لوگ بیاہ اور شادی کر رہے ہوں گے، لوگ اپنی دنیا داری میں مست ہوں گے اور وہ خدا کی صلیب کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے پر اسے قبول نہ کریں گے۔ بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ لوگ نجات کے لیے نہیں، شفا کے لیے آتے ہیں۔ یہ شفا کا اعلان تو اس نے 2000 سال پہلے کر دیا تھا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی۔ تھوڑا سا بٹا آگے کرو۔ سو شفا کو لینے کے لیے نہیں، وہ آپ کی روحانی شفا کے لیے بھی آیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے روز عظیم کو دیکھیں۔ قومیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ خدا کا روز عظیم آنے والا ہے۔ کیا وہ اچھا دن ہے؟ وہ تو ہلاکت کا دن ہے، وہ تو موت کا دن ہے، وہ تو اس کے قہر کا دن ہے، وہ اس کے بڑے زوراور ہاتھ کا دن ہے، وہ تو اس کا ایسا منظر ہے کہ ہر گھٹنا جو اس کے آگے نہیں جھکتا ہے بھسم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ نوح کے دور میں بھی لوگوں نے یقین نہ کیا، انہوں نے کہا کہاں اتنا پانی آئے گا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں چاند ستارے کیسے گر جائیں گے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان کی قوتیں ہلا دی جائیں گی، تاکہ امتیں اور قومیں جانیں کہ میں خدا ہوں۔ اور اگر آپ نے تیاری نہ پکڑی تو یہ 6ٹھی مہر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس دن آپ پکاریں گے میں مسیحی ہوں، میں یسوع کو پکارتا ہوں، پر پہاڑ ٹیلے بھی آپ کی آواز نہ سنیں گے، کیونکہ وہ اس کے قہر کا دن ہوگا، اس کے غضب کا دن، اس کے غصے کا دن، اس کی عدالت کا دن ہوگا، اور اس دن کوئی آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ وقت فضل کا ہے۔ اگر آپ گرتے ہیں اٹھیں، معافی مانگیں، پھر اپنے کو بحال کریں، تاکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے کو تیار کر سکیں۔ اگر آج اس کی آواز کو سن کے اپنے دلوں کو سخت کر لیں گے تو یہ جو سختی یہاں لکھی ہے، یہاں لوگ چھپ بھی رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے پہاڑوں اور ٹیلوں ہم پر کیا کرو؟ گر پڑو، ہمیں اس کے غضب سے بچا لو جو تخت پر بیٹھا ہے، یعنی باپ، اور وہ برا جو مہریں کھولتا ہے تاکہ سب چیزوں پر خدا کی قدرت کو کیا کرے؟ ظاہر کرے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہے، وہ سب کے دلوں کو جانتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کے پاؤں پیتل کے ہیں، عدالت یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سفید جامہ پہنے ہوئے آپ کے درمیان آج موجود ہے۔ اگر آج آپ اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز کے شنوا نہ ہوں گے تو جو چیزیں، جو خواہشیں، جو چیزیں، جو شفا آپ لینے آئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شفا پائیں، خدا کی عبادت کریں، فتح پائیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑی مدت سے ہم سنیں کہ آخری زمانہ ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آخری زمانہ کے اندر کھڑے ہیں۔ اب دیر نہ ہوگی۔ دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور یسوع جی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یوحنا نے اس کی تصدیق کی، حزقیل نبی، یوئیل نبی، دانیل نبی، ان سب نے ان سب چیزوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ میں ان سب کے حوالے نہیں آپ کو سنا سکتا، کیونکہ حوالے سنتے ہوئے آپ کو ایک مدت گزر گئی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم تیاری پکڑیں۔
ہم مسیحا کی آواز کو سنیں تاکہ اس کی آواز کے کیا ہوں؟ شنوا ہو۔ یسوع جی نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبتوں کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کے سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کی بڑی قوت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور وہ نسنگ کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور ان سب کے اور اس کے بعد ہرگز اور اس کی برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ جب آپ تیار ہوں گے تو وہ جمع کرے گا نا، تو جب آپ تیار نہ ہوں گے تو آپ کو جمع کرے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوڑ دیا جائے گا اور ایک لے لیا جائے گا۔ سو ہم آپ کو تیاری کا کہہ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وقت بڑی دور ہے۔ میں نے جتنا خدا کے قدموں سے سیکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم بالکل اینڈ ٹائم کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، اپنی سب کو غور نہیں کرنے دیتا، وہ آپ کی طرح اپنی طرف توجہ رکھتا ہے۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرا یہ کام ہے، میرا یہ ہونا چاہیے، میرا وہ ہونا چاہیے۔ نوح کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کون سا طوفان؟ کوئی طوفان نہیں آئے گا، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم ٹیلوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم کشتیاں بنا کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ کیا کسی کی طاقت کام آئی؟ وہ طوفان صرف پانی کا نہیں تھا، وہ خدا کے قہر کا تھا۔ اس پہ وہی کھڑا رہ سکتا تھا جو خدا کے دائیں ہاتھ کے نیچے ہوگا۔ سو نوح، اس کا خاندان راست باز ٹھہرا۔ اس بڑے طوفان میں صرف 8 جانیں بچی۔ اگر اس قیامت کے بعد بھی 8 جان نہیں بچی تو پھر غلطی کس کی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ آپ کی تو آواز نہیں آ رہی ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ ہماری۔ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بحال کریں۔ مت سوچیں کل کیا ہوگا، آج ہی تیاری کریں۔ انسان سوچتا ہے کہ سورج کیسے کالا ہو جائے گا، چاند کیسے سرخ ہو جائے گا، ستارے کیسے گر جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب میں کوئی نئی بات نہیں بتاؤں گا۔ ستاروں کا مطلب یہ ہے چاند، یہ چاند سو ستارے حقیقی ہیں اور آپ صدیوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جب زمین کے مدار سے ٹکراتے ہیں تو زمین پر تباہی آتی ہے۔ اور جب خدا نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی تھی، اور جب انسان ہی خدا کے تابع نہ رہا تو کیا وہ ان چیزوں کو قائم رہنے دے گا؟ تو بھی وہ رحم کرتا ہے، وہ ان کو ہلاتا ہے، گراتا نہیں ہے، تاکہ انسان ابھی بھی مجھے پکارے۔ پر یہاں لکھا ہے کہ اس دن وہ خدا کو نہیں پکار رہے تھے، بلکہ کس کو پکار رہے تھے؟ کن کو؟ پہاڑوں اور ان میں چھپ رہے تھے اور انہی کو کہہ رہے تھے میں کیا کروں؟ چھپا لوں۔ لیکن پہاڑ اور ٹیلے بھی ان کی آگے سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے غضب سے کوئی انہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سب چیزیں باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے اور زندہ اور مؤثر ہے۔ یہ 2 دھاری تیز تلوار ہے، یہ آج سے لے کر اب تک پورا ہوا ہے اور اس کا ٹلنا ناممکن ہے۔ یسوع نے کہا تھا جب میں بادلوں پہ آؤں گا تو ہر قوم، ہر امت مجھے دیکھے گی، پر وہ جنہوں نے نجات حاصل کی ہے۔ جب لاکھوں کروڑوں اربوں مسیحی ریپچر ہو جائیں گے تب دنیا کو ہوش آئے گی، لیکن فرعون کی مانند ان کا دل سخت رہے گا۔ فرعون کے سانپوں کو جب موسیٰ کا سانپ کھا گیا تو کیا اس نے جانا کہ خدا یہاں موجود ہے؟ کیا اس شخص سے میں نہیں لڑ سکتا؟ یہ تو میرے سانپوں کو کھا گیا تو یہ کوئی مجھ سے بڑا ہے۔ مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا۔ جب مصر کے پانی خون میں تبدیل ہو گئے
तब भी उसने खुदा का मुकाबला किया। सो इब्लीस खुदा का मुकाबला करना चाहता है इंसान के थ्रू, क्योंकि यही इंसान का दद और यही शैतान का दद है। आज इंसान ही शैतान है, कोई शैतान नहीं है। वो अपना काम कर चुका है, अब आपने डिसीजन लेना है। जो कुछ के पास आएगा, खुदा का कलाम कहता है हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी है तो मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इससे पहले कि खुदा का ये रोज़े अजीम आए, अब पहले अपने को तैयार करें। खुदा के कलाम लिखे आसमान की बादशाही की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। मत फिक्र करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे। खुदा का कलाम कहता है इन सब चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं, तुम फिक्र ना करना। तो जब मिस्र बर्बाद होने लगा तो क्या फराउन मान गया कि चलो ठीक है तुम लोग जोरावर हो चले जाओ? उसका दिल क्या हुआ? सख्त हो गया। जैसे जैसे खुदा का रोज़े अजीम नजदीक आ रहा है, लोगों का दिल क्या होगा? सख्त हो जाएगा। वो मसीहा को रद्द करेंगे, उसे हकीर जानेंगे। जैसे आपको हकीर जाना गया, ऐसे ही उम्मतें और कौमें सोचेंगी, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि लोग निजात पाए। इब्लीस चाहता है कि आप दुनिया के हम शक्ल बने, इस दुनिया को हासिल करें। आपने कभी गौर नहीं किया कि हर बशर जो दुनिया को हासिल करता है वो फिर क्या होता है? इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाता। फिर हम क्यों जमा करते हैं जहां कीड़ा लगता है और जंग लगता है? हर बशर मरेगा, कोई बशर इस बात का यकीन नहीं करता मौत एक हकीकत है। हम दूसरों के जनाजों पे जा कहते हैं कि भाई अच्छा था मर गया, खुदावंद अपने पास रखे। पर उसकी अगर तैयारी है तो वो खुदा के पास जाएगा। मौत तक आपके पास वक्त है। अगर मौत तक आपने आपको तैयार ना किया तो फिर मुबारक हैं वो मुर्दे जो मसीह यस्सु में मरते हैं, वो ही जिंदा किए जाएंगे। हम जिस मौत की फतह का जिक्र करते हैं वो कोई किस्सा और कहानी नहीं है। लोग इसे एक बात समझ लेते हैं, ये बात नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो सच्चा साबित हुआ है। दुनिया की उम्मतों और कौमों के पास मौत पर बिल्कुल फतह नहीं है। किसी साइंस, किसी टेक्नोलॉजी, किसी इल्म के पास मौत पर हरगिज़ फतह नहीं है। इसलिए इंसान सदियों से मर रहे हैं और सदियों से जनाजे उठ रहे हैं, मातम हो रहे हैं, और इंसान मौत से छूट नहीं पाता है। सो मौत एक हकीकत है और इस हकीकत पर आज तक किसी ने गलबा नहीं पाया है। जब यस्सु ने लाजर को आवाज दी, लाजर कब्र से क्या बाहर आ, तो क्या हुआ? उससे पहले यीशु ने क्या कहा मार्था और मरियम से? क्या कहा? आइए अपने कदमों पे खड़े हो। उसने क्या कहा? आइए सब कहेंगे। उसने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। कभी आपने इस आयत को समझा है? क़यामत और जिंदगी, क़यामत का क्या मतलब है? गैर कौमें समझती हैं क़यामत का मतलब है मौत। क़यामत का मतलब ये नहीं है। क़यामत का मतलब है जी उठना। क़यामत का क्या मतलब है? जी उठना। यीशु ने कहा क़यामत मैं हूं, मैं मुर्दे उठाऊंगा, मैं कब्रें खाली करूंगा। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। उसने साबित किया कि वो क़यामत और जिंदगी है। जब उसने लाजर को आवाज दी तो एक सन्नाटा छा गया। बहुत से इर्दा गिर्द लोग
जमा होकर इस तमाशा को देखने आए कि ये कैसे हो सकता है, एक मुर्दा शख्स जो 4 दिन से कब्र में पड़ा है बाहर आ सकता है। पर आवाज देने वाला को आम नहीं था, वो क़यामत और जिंदगी था। वो कहता और हो जाता है। जब 4 दिन का मुर्दा कफन के साथ बाहर आया तो लोग मुर्दे को नहीं देख रहे थे, वो यीशु को देख रहे थे कि ये कौन है। ये वो है जो क़यामत और जिंदगी है, जो कोई उस पर ईमान रखता है, खुदा का कलाम कहता है वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज आपके पास हमेशा की जिंदगी की बारिश है। अगर आज आपने कदर ना की तो आपसे ज्यादा बदकिस्मत कोई ना होगा, क्योंकि आज आपने खुदा का कलाम सुना है। सो मौत पर उस दिन क्या हुई? मौत पर क्या हुई? मैं आप ही कितना बोल लेता। मौत पर क्या हुई है? क्या हुई है? क्या हम हाथ उठा के बोलेंगे ये छोटा काम नहीं हुआ, आज तक कोई फतह नहीं पा सका। मौत पर उस दिन क्या हुई है? क्या हुई है? आपके अंदर फतह जच नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि जचे आपके अंदर, आपकी आवाज में गर्ज हो। उसने मौत पर क्या पाई है? क्या पाई है? फतह पाई है। मौत पर ऐसी फतह देखकर बहुत से लोग यीशु पर ईमान ले आए। उसने जब लाजर को कब्र से बाहर निकाला और उसने साबित किया कि वो क़यामत और जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। आप क़यामत और जिंदगी का कलाम सुनते हैं, ये कलाम यीशु का है जो क़यामत और जिंदगी है। और लोग क़यामत के दिन कहेंगे क्या टीलो पहाड़ों हम पर क्या करो, गिर पड़ो। बचाने वालों को नहीं पुकारते, पत्थरों को पुकारते, क्योंकि आसमान से खुदा का कलाम कहता है सूरज चांद अपनी कुव्वतों को बदल देंगे, सारा दिन रात अंधेरा छा जाएगा, रात को चांद सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि जमीन पर बहुत कत्लो गारत होगी। आसमान जमीन मातम करेंगे कि इंसान का खून गुनाह के सबब से बहुत बह गया है। फौजें आपस में टकराएंगी, उम्मतें आपस में टकराएंगी, जमीन पर इतनी हलाकत होगी, इतना कहर होगा, और खुदा इस कहर के सबब से कहर और कहरलूदा हो जाएगा, क्योंकि बेसबब लोग हलाक होंगे और मसीह के बगैर हलाक होंगे। लेकिन जो कि मसीह पर ईमान रखते हैं, इस रोज़े अजीम आने से पहले उनको हवा में उड़ाकर ले जाएगा। अब यकीन नहीं करते, ये हकीकत है, ये होने वाला है। तेरा यीशु आने। यहां जो कुछ कहा और सुनाया जाता है किसी इंसान की कोई प्लानिंग नहीं, ये खुदा का कलाम है, ये ला तब्दील कलाम है, ये आपको तब्दील कर सकता है। आप अपना काम काज करें, लेकिन जब वक्त इबादत का हो सब काम छोड़ दें, क्योंकि आप आखिरी अयाम में खड़े हैं।